آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے رمضان شریف کے مہینے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرمایا۔ خطبے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا معنی ہے خدا کی اطاعت و بندگی کے لیے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا اور ان کو خدا کی مرضی کے تابع کر دینا، ناموافق حالات میں دین پر قائم رہنا، اس کو قائم کرنے کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دینا اور مصائب اور مشکلات برداشت کرنا۔ ظاہر ہے روزہ اسی صبر و تحمل کی تربیت دیتا ہے۔ سحری کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان میٹھی نیند سے اٹھ کر سحری کرتا ہے۔ دن کے وقت بھوک پیاس لگتی ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے اور کھانے پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ وہ خواہش نفس سے مغلوب ہونے کے بجائے اس کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح فکر و خیال، آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ پاؤں حرام کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو روک دیتا ہے۔ اس طرح جو شخص پورے ایک ماہ تک صبر و تحمل کی مشق کر لے، اس کے لیے سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی خدا کی اطاعت و بندگی کے لیے خواہشات کو قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی اور غلبے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا حوصلہ اور عزم اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا ہے۔ ہر روزے دار کو روزہ رکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ اس سے اس کے دل میں غریبوں، مسکینوں اور فاقہ کشوں کے لیے ہمدردی اور مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ان کی ہر ممکن مالی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہر شخص کا تجربہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں عام دنوں کی بنسبت مالی حالات بہتر ہوتے ہیں، اور وہ نعمتیں بھی مل جاتی ہیں جو عام دنوں میں میسر نہیں آتی۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں روزے داروں کو روزہ افطار کرانے کی ترغیب دی ہے، تاکہ مومن صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش میں نہ لگا رہے، بلکہ اس کے دل میں دوسروں کو کھلانے پلانے کا جذبہ بھی ابھرے، اور اسی طرح غریبوں کا بھی بھلا ہو۔ کہ اجر و ثواب جس کی خوشخبری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، ان افطاریوں کے لیے ہے جو محض خدا کی رضا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کروائی جائیں۔ یہ اجر و ثواب ان افطاریوں پر نہیں جو اپنی دولت مندی اور شان و شوکت کے مظاہرے اور کاروباری یا سیاسی مقاصد کے لیے کرائی جاتی ہیں۔ اس خطبہ مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ اس مہینے میں ایک رات شب قدر ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ کے نفل نیکی دوسرے ایام کے فرض کے برابر حیثیت قدر و قیمت رکھتی ہیں۔ اس ماہ میں ایک فرض عبادت کی ادائیگی دوسرے دنوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے آغاز میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔ رمضان کی عظمت واضح کرنے کے پہلو بہ پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے جن اہم اعمال صالحہ کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ کے روزے فرض ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ روزے دار کا روزہ کھلانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔